کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین، تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی، کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی، اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔
اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ وہ محل وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکی سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کہ چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر پہ۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے،
وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتی بھی تھیں، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے، ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ میں کیا کہہ رہا؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے۔ گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن میں، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہیں پوری کائنات۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھنوں، گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ کیا لکھو؟ الحق المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح، اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں، ذرا تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات کو۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو میں ویسے پہنچاؤں گا، مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گوندھ دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں، مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں، جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر ہے، نشانہ ہے، زبردست نشانہ، کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل، آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں، سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر، اس سٹیمپ کو وہیں سٹیپ کر، کام ہی ختم ہو گیا۔
देखें कलम से लिखने में बड़ी देर लगती है, मोहरे बना बना के मोहरे लगाते जाओ, मोहरे लगाते जाओ, मुश्किल है कोई? इस नक्श को पहले अपनी आंखों में समोएं, दिल में समोएं। बहुत ताकतवर नक्श है, काबा के गिलाफ पे लिखा हुआ है और इसकी बड़ी ताकत है। अल मलिक अल हक अल मुबीन, और फिर इधर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाह अल मलिक अल हक अल मुबीन। आंखों में इसको, आंखों में ले ले, इसका अक्स ले ले, आंखों में इसका अक्स ले ले। चलो ये बता दें, जिस बंदे ने किसी बंदे को कत्ल किया हो उसकी आंखों में किसका अक्स होता है? कातिल का अक्स होता है, और वहीं से कातिल के अक्स को निकाल के उसी वक्त दिखा देता है। जो कातिल जिसने किसी को कत्ल किया है, जब वो मरता है उसकी आंखों में उसी का अक्स होता है। किसी ने सुना ये वाक़या? आप सिर्फ अपनी आंखों में अक्स ले लें इन लफ्जों का। क्या करें? लिख के गाड़ी में लगा दें, लिख के दफ्तर पे लगा दें, लिख के किचन पे लगा दें, लिख के सामने लगा दें, लिख के, अच्छा याद तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसको अपनी आंखों के अक्स में लें, अपने दिल के अंदर उतारें और दिल पे उतार के इसको आंखों से जाहिर करें। और जिसके वक्त को अच्छा समझते हैं कि जिसका वक्त अच्छा हो जाए, उसी पे ऐसे तस्वर में इसका अक्स लगा दें उसकी पेशानी पे। कहीं आप चाहते हैं कि वक्त नसीब हो, औलाद का मुकद्दर हो, नसीब हो, रहमत हो, इज्जत हो, बरकत हो, बीवी, घर, बहन, बेटी, माँ, कोई नेमत घरेलू जिंदगी में, अच्छा कहीं गड़बड़ हो रही, वहीं इसका अक्स लगा दें और इसका अक्स लगा के कहें, ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं, तो अपना करिश्मा दिखा। ऐ अल्लाह का कलाम मेरे बस में नहीं। कितने बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं, किसी ने तावीज मांगा और लिख के दे दिया, अल्लाह मैं जानता नहीं, ये मानता नहीं, तेरा बंदा है तो इसका काम कर दे, अल्लाह उसका काम हो गया। एक बुजुर्ग थे, सुनो, एक बुजुर्ग थे, कहीं सफर से आए, तो उनका सवार भी था, गधा भी था, किसी ने उनको घर दे दिया, तो गधा भी, बारिश शुरू हो गई, सर्दी थी, तो गधा जो है वो भी अंदर कमरे में आ गया, वो भी आ गए, तो उधर जो है उसकी जच्चगी थी, दर्द ज़ेह शुरू हुआ। उसने कहा बाबा जी कोई तावीज दे दो, उसने तावीज लिख के दे दिया कि या अल्लाह मैं भी और मेरा गधा भी महफूज हो गया, तू जान तेरा बंदा जाने इसका काम कर दे। वो तावीज काम कर गया। आज भी वो तावीज काम करता है, आज भी काम करते हैं। हमारी रूहानियत की किताबों में और अबकरी में भी छपा है, फारसी का शेर है। ये तो बोल काम करते हैं, सोचो अल्लाह का कलाम क्या काम करेगा। ये तो बोल काम करते हैं। इसको अपने दिल में नक्श करें, दिल के अंदर इसका अक्स लाएं, इसका नक्श लाएं। सैयदा फातिमा का मैं आपको अमल बता रहा हूँ, मोहम्मद आले मोहम्मद के वज़ाइफ बता रहा हूँ, और सैयदा का अमल है। उनके घर में जब भी कोई उलझनों का मारा हुआ, कोई खातून आती थी, आप यही फरमाती थी और यही अमल देती थी, यही वजीफा देती थी, यही तस्बीह देती थी। बात समझ आ गई या रहती है? पक्की बात है, 100% समझ आ गई। आप इसको ना, आप ऐसा करें, आप इसको ऐसा करें, मेरे ऊपर नक्श लगाएं, निशाने लगाएं, ट्राई करें ना, यानी यहीं से काम शुरू कर दें और ये नियत करें कि या अल्लाह ये जो फकीर बैठा है, इस अमल का नूर, इसकी बरकतें, इसकी खैरें इस फकीर को अता कर दें। मेरी पेशानी के ऊपर लगाएं इस टाइम पे, और मैं आपकी पेशानी पे लगा दूं। और पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको नहीं देख रहा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के खजानों में भेज रहा हूँ, फरिश्तों को देता हूँ, फरिश्तों जाके लगा दो, फरिश्ते लगा देते इंशाअल्लाह। बहुत छोटा सा अमल, बड़ा ताकतवर काम इसका बताएगा आपको। मेरा छोटा ऑन मोहम्मद छोटा सा था ना, उसको कुछ छेड़ता था, कहता था बाबा जी बताऊंगा, मुझे भी धमकी देता था, कह रहे बाबा जी बताओ, कहता बाबा जी कोई बुलाओगी, मुझे भी धमकी देके कहता था, कह रहे बाबा जी बताऊंगा, बाबा जी बताऊंगा। तो ये वजीफा बताएगा इंशाअल्लाह, ये वजीफा आपको बताएगा कि इसका नक्श की ताकत और तासीर क्या है। एक गरीब था, लकड़ियां रोज काटता था और घर की दाल दलिया लाता था, खाना पीना, और एक एक छोटा छोटा पैसा बचा बचा के रखते थे। कई अरसा तक पैसे छोटे छोटे बचाते आखिरकार वो फिर ऊन ले आया और ऊन लाके उसने बीवी को दी। बीवी ने कहा कि इन पैसों से मुझे ऊन लाके दे दे, मैं इस ऊन से धागा बनाऊंगी और फिर उस ऊन से कपड़ा बनाऊंगी, फिर वो कपड़ा बेचूंगी, फिर कपड़े से जो पैसा बचेगा और ऊन लूंगी। इस तरह हमारा हाथ कुशादा हो जाएगा। लिहाजा
مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں اس کی مجھے اون لا کے دے دے۔ کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دے، وہ دھاگا بنانے کے لیے۔ وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ چھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئی۔ حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا تجھے تیرے عمل کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی۔ چیل کا مزاج ہے ایسی چیزیں لے جاتی ہے، اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے۔ یا اللہ چیل لے گئے۔ آخر میاں بیوی مل کے روئے، 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا، پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس۔ اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اس سے جا کے سارا قصہ سنا۔ اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، کیا نعوذ باللہ اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے، اور شکوے کرنے لگے۔ تو شیخ نے فرمایا اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جو ہوتا ہے درست ہوتا ہے، یہ دل میں کہو۔ اب ان کے منہ سے یہ نکلے نا، انہوں نے تو ساری عمر کی وہ جو پوچھی تھی، جو کچھ بھی ہاں وہ سارا کا سارا تو اٹھا کے اون لے آئے اور پھر اون سے وہ اون اٹھا کے لے گئی چیز۔ بزرگ انہیں سمجھا رہے تھے اس میں خیر ہے تمہارے لیے، اللہ کوئی برکت کے دروازے کھولے گا، اللہ نے ایک دروازہ بند کیا 100 دروازے کھولے گا، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے، اللہ تمہارے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ کرے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک قافلہ آیا، حضرت انہیں سمجھاتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ 1000 دینار ہے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کو دیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہم قافلے میں تجارت میں قافلے میں جا رہے تھے، ہماری بہت بڑی کشتی تھی اور تجارت کے قافلے میں جاتے جاتے کشتی جا کے کہیں نیچے چٹان سے ٹکرائی اور اس میں ایک سوراخ ہو گیا اور ہر طرف سمندر ہی سمندر ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ اب ہم پریشان ہیں اور کشتی پانی سے بھرتی جا رہی ہے، تو ہم سب نے کہا کہ اللہ سے منت مانے، پیسے مانے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم اتنے پیسے دیں گے۔ سب نے، کسی نے کہا میں اللہ 100 دینار، کسی نے 50 دینار، یا اللہ ہم نے یہ منت مانی۔ اچانک ایک چیل آئی، اس نے اوپر سے اون پھینکی اور وہ اون اس سوراخ کے مطابق تھی، ہم نے وہ اون اس سوراخ میں ٹھونس دی اور جو پانی تھا وہ سارا کشتی سے نکال دیا۔ اب ہم کنارے پہ پہنچے تو اس علاقے میں ہمیں پتا چلا کہ ہم نے پوچھا کوئی درویش ہے اللہ والا؟ انہوں نے کہا فلاں درویش ہے۔ ہم نے کہا انہیں دے دیں ورنہ کسی اور بندے کو وہ کھا جائے گا، انہیں دے دیں، یہ کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے ضرورت۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی اون کتنے کی تھی؟ اس نے کہا اتنے ٹکے کی، اتنے آنے کی، اتنے پیسے کی، اتنے روپے کی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ فرمایا 1000 دینار ہے، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یہ 1000 دینار ہے۔ اب ان کی کہانی سن لی، اب انہیں کہا تو اب انہیں اپنی کہانی سنا۔ اب انہوں نے سنائی کہ میں لکڑ ہارا اور میں غریب اور روزانہ لکڑیاں، اور میری کمر چھل گئی لکڑیاں اٹھا اٹھا کے، میں نے پائی پیسہ اکٹھا کرتے کرتے آخرکار میری بیوی کو میں نے اون لا کے دی، اور اون سے ہم نے سوچا کہ دھاگا، اور دھاگے سے پھر کپڑا، اور کپڑے کو بیچ کے اور پھر نئی اون، اور اس طرح ہمارا جو ہے کچھ سلسلہ چل پڑے گا۔ اچانک چیل آئی اور اس چیل نے آ کے ساری اون کو کھینچا اور اٹھا کے لے گئی، اور ہم کئی دن تک روتے رہے۔ اب ان کے پاس آئے ہیں، ہم یہ شکوہ لے کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تو ظالم ہے۔ تو بتاؤ، اب یہ باتیں ان کی سنی تو شیخ نے فرمایا اب بتاؤ اللہ کیا ہے؟ کہا اللہ ارحم الراحمین ہے، اور توبہ کی کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، تیری شان میں گستاخی کر بیٹھے، تیری کریمی کو ہم نے جانا نہیں، تیری اداؤں کو پرکھا نہیں، تیرے کرم کو ہمیں پہچان نہیں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ تیرا تعارف نہیں، تیری معرفت نہیں۔ معرفت تعارف سے ہے، معرفت کس سے ہے؟ تعارف سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما؟ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے پاس ہم معرفت نہیں رکھتے، ہمیں اللہ کا تعارف نہیں ہے، ہم اس کی ادائیں نہیں جانتے، اس کی بے نیازی نہیں جانتے، اسے عطا کرنے کا انداز نہیں جانتے۔ اس کی ایک وجہ ہے
پہلے دن سے ہمیں نہ ماں نے، نہ باپ نے، نہ بڑوں نے، نہ ہمارے استاد نے، نہ ہمارے کسی نے اللہ کا تعارف نہیں سکھایا کہ اللہ ہے کیا، اور اللہ کیا ہستی ہے، اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے، اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا، اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا۔ اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اس نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بہت سارے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا، بندے نے کہا، میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا، ادھر سے بھی لگوا دیا، اور اس کو کہا پریشان نہ ہو، تو دیانتداری سے خدمت کر، تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں، بچیوں کی شادیاں کروائی۔ کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا۔ وہ کھیل کود، تاش، ساری رات جاگنا، اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا۔ اس نے فوراً اس بابی کی بات یاد آئی، اس نے کہا اسے بند کرو، اس کا معنی بند کرو۔ وہ کہنے لگے، مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا، کہنے لگا فوراً میں نے وہ بند کرا ہے۔ میں نے کہا نا، اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں، یہ اس حال میں ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تو اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتا ہے اگر اس کو اس حال سے ہٹا دیا، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اپنی زندگی میں اگر راحت، رحمت، عافیت چاہتے ہیں، ایک تو اس کی تقسیم کے اوپر میری بات پہ غور کریں۔ آج اون والا واقعہ، ایک تو اس کی تقسیم پہ راضی ہو، بس اس نے مجھے جو تقسیم دی ہے، مجھے غربت دی ہے، اس کو امارت دی ہے، دو سگے بھائی ہیں، ایک کو مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، ایک کو نہیں دیا، ایک کو دے دیا ہے، اس کے تقسیم پہ راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، میں مولا میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو سخت تکلیفیں اور بیماریوں نے گھیر لیا، تو وہ ہر وقت کہتے تھے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا۔ کسی نے پوچھا، حضرت کوئی دنیا کا دکھ، غم، غربت، تنگ دستی نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو، اور پر ہر وقت کہتے ہیں اللہ تیرا شکر؟ پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اس لیے شکر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کسی بہت بڑی بیماری تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ نے کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہونا، اور جو دنیا کی تقسیم پہ راضی ہوگا وہ اللہ کے ساتھ راضی ہوگا۔ دنیا سے جھگڑے ختم ہو گئے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کرے گا، پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا، پھر وہ چوری دھوکہ فریب نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔